بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آخری قسط ہے، یعنی ویلاگ نمبر 223 کی 7ویں قسط ہے، اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے عابد بلعم ابن باور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ۔ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 6 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 7ویں اور آخری قسط ہے۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، پیج ہے 267، 267 پیج نمبر ہے، اور اردو میں ہے یہ کتاب۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء اکرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار ہستیوں بود نہ بیگانہ بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز۔ اگر ہنگامہ شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ ناظرین بقیہ حصہ ہے اسی سبجیکٹ کا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ ادْخُلُوا هَٰذَا الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس میں جو چاہو تم فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو کہ بخشش مانگتے ہیں، ہم تب بخش دیں گے، ہم تب بخشیں گے ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے جو بات کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، سو اس کے کہا گیا واسطے ان کے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے، بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی ان لوگوں کو جلانے کے واسطے۔ غرض سب نے پھر توبہ و استغفار پڑھا، تب خدا نے اپنے فضل و کرم سے عفو فرمایا۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان طیہ میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ تا کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو، پس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی تھی۔ اب یوشع ابن نون نے ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا، اور وہاں کے بادشاہ کو تخت دار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف سے اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد، دوسرے کا نام سیفون تھا۔ جب وہاں گئے سب نے حضرت یوشع ابن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہ اری اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں کے حاکم کا نام بارق تھا۔ یوشع کے وہاں جاتے ہی وہ اس کے تابع جتنے تھے دین اسلام سے مشرف ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے، اور وہاں پہنچ کر 5 شہر تھے، وہاں پر 5 شہر کے بادشاہ حضرت یوشع ابن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر خدا کے فضل سے یوشع ابن نون نے ان پر نصرت پائی، اور تمام کافر ہزیمت پا کر غاروں میں جا گھسے۔ لشکر یوشع ابن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا، اور وہاں کے بادشاہوں کو نکال کر
تخت دار پر کھینچا۔ منقول ہے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک اشکنجا بھیجا، اس اشکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع ابن نون نے ان پر نصرت و فتح پائی۔ پس حضرت یوشع ابن نون نے 7 برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکامات توریت جاری کر دیے۔ اس کے بعد کالوت کا اپنا خلیفہ اور ولی عہد کر کے 3890 یا 220 میں انتقال فرمایا۔ کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس کی تھی۔ واللہ اعلم صواب۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے عابد بلم ابن باور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ، یہ 7 قسطوں پر مشتمل تھا، مکمل ہوا۔ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارا ولاگ ہوگا بیان نبوت طالوت۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔